پہلے حضرت مولانا مفتی محمد ساجد حسین صاحب سبیلی سے ملاقات کی اور الحمدللہ حضرت کے رائے مشورے سے ہم لوگ آگے بڑھتے گئے۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح محنت کرنے کی توفیق دے، ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو خوب محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ بس کچھ مختصر باتیں واعظ و نصیحت کے لیے میں دعوت سخن دوں گا حضرت مولانا مفتی محمد ساجد حسین صاحب سبیلی کو کہ وہ ہمارے طلبہ عزیز کو خصوصی دعاؤں سے نوازیے اور واعظ و نصیحت کے ساتھ ہمارے طلبہ عزیز کو نصیحت کریں۔ یہ لینا پڑے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب زدنی علما، وقال تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ عزیز طلبہ، آج ہم اور آپ جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ آپ بھی واقف ہیں کہ ہم نے جو 6 مہینے میں جو کچھ پایا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آج ہمارے سامنے ہوگا۔ اس علم کے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اس علم کو حاصل کرنے پر اللہ کی جانب سے کیا وعدہ ہے، اس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ اصل جس چیز کی ضرورت ہے ہمارے اور آپ کے لیے وہ یہ کہ ہم سب حقیقی طالب علم بننے کی کوشش کریں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے سبھی واقف ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے حجاز، کراچی سے آپ کا سفر تھا، حجاز اب تشریف لے جا رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ نے حجاز کے سفر کے دوران میں کراچی میں آپ نے 2 دن قیام کیا سفر کرتے کرتے۔ جب آپ کراچی پہنچے، 2 دن وہاں ٹھہرے، تو موجودہ مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ ہم اساتذہ نے اور طلبہ نے حضرت شیخ سے درخواست کی کہ ہم طلبہ کو اور اساتذہ کو کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضرت کا اپنا مزاج تھا، آپ کہیں پر بھی وعظ و نصیحت یا تقریر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، کئی کتابیں آپ نے چھوڑی ہیں، مشہور فضائل اعمال آپ کی ہے، اور بھی دیگر کتابیں ہیں۔ اس امت پر آپ کا بڑا احسان ہے، عوام کے لیے بھی اور خواص کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی۔ تو حضرت کا اپنا مزاج تھا، آپ تقریر وغیرہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے بس اساتذہ اور طلبہ کے کہنے پر ایک ہی جملہ کہا، پیارو۔ آپ کا یہ تقیہ کلام تھا، یعنی بار بار آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، پیارو پیارو۔ تو آپ نے فرمایا، پیارو پیارو، حقیقی طالب علم بننے کی کوشش کرو، حقیقی طالب علم بننے کی کوشش کرو۔ اسی طرح ہمارے بڑوں میں ایک مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہم، صاحب معارف القرآن ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر مدرسے کے طلبہ حقیقی طالب علم بن جائیں
تو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اللہ انہیں عطا کرے گا۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حقیقی طالب علم کہتے کس کو ہیں اور حقیقی طالب علم کی تعریف کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے خود لکھا ہے کہ حقیقی طالب علم اس کو کہتے ہیں جس کے ذہن و دماغ پر، جسے ہمیشہ اسباق کا بھوت چڑھا ہو، ہمیشہ صرف درسگاہ میں ہی سبق کا بھوت نہ چڑھا ہو، بیٹھ رہا ہے دسترخوان پر پھر بھی ذہن میں وہ سبق گھوم رہا ہے۔ جس طرح ایک تاجر، دکاندار دکان میں صرف دکاندار نہیں ہوتا، تاجر صرف تجارت کے دوران تاجر نہیں ہوتا، وہ گھر میں ہے تو بھی اپنے مال کا حساب لگاتا ہے اور کہیں باہر ہے تو بھی اپنے مال کا حساب لگاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک طالب علم کو ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے کو ہر جگہ سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں، ہر سبق کو ہر جگہ اپنی زبان پر پھراتے رہنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہم حقیقی طالب علم سمجھے جائیں گے۔ اور جب حقیقی طالب علم بن جائیں گے تو پھر یہاں سے نکلنے کے بعد کامیاب مدرس اور کچھ ہم یہاں سے بن کر نکلیں گے۔ یوں ہی اگر ہم نے وقت گزار دیا، جو کہ آج 80% ہمارے طلبہ کا ذہن بن چکا ہے، بس مجبوراً ماں باپ نے مدرسے میں لا کر ڈال دیا اور مجبوری کا سودا کر رہے ہیں، وقت گزر رہا ہے، ایک وقت آئے گا یہاں سے فارغ ہو کر نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، اور پھر جب جگہ نہیں ملے گی، دنیا عزت نہیں کرے گی، اس وقت مدرسے کو کوسیں گے۔ تو اس وقت کے، اس برے وقت کے آنے سے پہلے ہمارے اور آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ ایام جو ہمارے چل رہے ہیں، اس ایام میں ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں، حقیقی طالب علم اپنے آپ کو بنائیں۔ جب ہم اپنے آپ کو حقیقی طالب علم بنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ دنیا کی نعمتیں بھی ہمیں نوازے گا اور آخرت میں انشاءاللہ نوازے گا ہی اللہ تعالی۔ ہم طلبہ عزیز عموماً اپنے وقتوں کا خیال نہیں کرتے۔ وقت کتنی بڑی چیز ہے اس کا اندازہ صرف آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو نعمتیں آدمی کے پاس ایسی ہیں جس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اکثر لوگ، عوام تو عوام، خواص بھی اس سے ناواقف ہے۔ فرمایا کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، نمبر 1 صحت مندی اور نمبر 2 آدمی کے پاس خالی وقت۔ صحت مندی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور وقت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ وقت دیا ہے تو اپنے آپ کو بنانے کے لیے دیا ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں بنا پائیں گے۔ اس لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے من جد وجد، کہ جس نے کوشش کیا اس نے پایا۔ تو ہم اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کریں۔ ہمارے جو بڑے ہیں، اکابر، ان کی تاریخ کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنے وقت کا کس کس طرح صحیح استعمال کیا ہے اور کتنی اہمیت تھی وقت کی ان کے نظر میں۔ ایک دو واقعہ صرف میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ شارح بخاری ہیں، صحیح بخاری کی انہوں نے شرح لکھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ حافظ الحدیث تھے، ان کا نام ہی حافظ تھا۔ حافظ سے مراد یہ قرآن کے حافظ نہیں تھے، حدیث کے حافظ تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت ہر وقت میں حدیث کا کام کرتے تھے، حدیث کو لکھتے تھے۔ پچھلے زمانے کے اندر آج کی طرح پین کا نظم نہیں تھا، لکڑی کا پین ہوتا تھا، ڈبو کر روشنائی میں حدیث کتابیں وغیرہ لکھی جاتی تھی۔ حضرت بار بار لکھنے کی وجہ سے لکڑی کا قلم خراب ہوتا تھا، اسے مونڈنا پڑتا تھا، جس طرح پینسل کو مونڈتے ہیں اس طرح اسے بھی بنانا پڑتا تھا نو کی لکھنے کے لیے۔
حضرت تو ہمیشہ حدیث لکھ رہے ہیں، لیکن جب بار بار ایک دفعہ دو دفعہ دیکھا کہ میں جس وقت لکڑی کا پین خراب ہو رہا ہے اس کو مونڈ رہا ہوں، اس وقت میری زبان خاموش ہے، صرف میں اس کو مونڈ رہا ہوں، باقی کوئی کام نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت نے اسی دن سے ایک دو دفعہ کے بعد یہ وعدہ کیا کہ اب میں لکڑی بھی مونڈوں گا اور زبان سے تیسرا کلمہ بھی جاری رکھوں گا، تاکہ لکڑی مونڈنا بھی ہو جائے اور زبان سے کلمہ سوم تیسرا کلمہ پڑھنا بھی ہو جائے۔ تو یہ ہمارے بڑے تھے کہ لکڑی موڑتے ہوئے بھی، قلم کو موڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو خالی دیکھنا پسند نہیں کیا، لکڑی بھی موڑ رہے ہیں، قلم کو بھی موڑ رہے ہیں اور زبان سے تیسرا کلمہ بھی جاری ہے۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ صاحب معارف القرآن، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ، مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ والد محترم نے ایک دفعہ ہم لوگوں کو نصیحت کی اور ایک عجیب بات ہم لوگوں کو بتلائی، کہا کہ دیکھو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو، اور اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے کہ میں جب بیت الخلاء میں دیکھا کہ میں وہاں صرف قضائے حاجت کر رہا ہوں اور کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، صرف قضائے حاجت کر رہا ہوں، تو میں نے یہ طے کیا کہ اب میں جب قضائے حاجت میں جاؤں گا، بیت الخلاء جاؤں گا، تو بیت الخلاء میں قضائے حاجت بھی کروں گا اور جو وہاں کا لوٹا ہوگا اس لوٹے کو بھی صاف کروں گا، تاکہ میرا آنے والا ایمانی بھائی، مومن بھائی اس کو استعمال کرے، وہاں بھی میں خالی نہ بیٹھوں۔ تو یہ ہمارے بڑے تھے کہ بیت الخلاء میں بھی قضائے حاجت کے دوران اپنے آپ کو خالی سمجھا تو پھر اپنے آپ کو کسی کام میں لگا دیا۔ تو دنیا کا کامیاب اور بہترین انسان وہی ہے جو اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھے، وقت کا صحیح استعمال کرے۔ آج ہمارا وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، پڑھائی کے اوقات کے علاوہ دیگر اوقات کو یوں ہی گوا دیتے ہیں۔ ان اوقات کو یوں ہی نہ گوائیں، اس کو بھی کسی نہ کسی کام میں لائیں۔ اردو پڑھنا نہ جانتے ہو، کوئی اردو کی کتاب کو ہمیشہ پڑھیں، لکھنا نہ جانتے ہو کچھ بھی لکھتے رہیں، تاکہ آپ کا وقت کسی نہ کسی کام میں گزرے۔ بہت سے ایسے ہمارے اکابر ہیں جنہوں نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود 40 سال تک انہوں نے روٹی اور پانی پر گزارا کیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ شوربے کا استعمال کیوں نہیں کرتے، سالن کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں روٹی کو شوربے کے ساتھ لگا کر کھاؤں، مجھے پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، حدیث لکھتا ہوں اور حدیث پڑھاتا ہوں، اس لیے میں صرف پانی کے ساتھ ڈبو کر میں روٹی کو استعمال کر لیتا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ تو اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھیں، اکابر کی تاریخ کو پڑھیں کہ ان حضرات نے کس کس قدر محنت کی اور اس امت کے لیے کس کس طرح پریشانیاں اٹھائی۔ تو رہتی دنیا تک آج گرچہ امام بخاری ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، امام مسلم ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، امام ابو داؤد ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ان کی کتابیں یہ احساس دلاتی کہ حضرات زندہ ہیں۔ امام بخاری ہمارے سامنے، ان کی کتاب پڑھتے وقت ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو قربانیاں دی تو آج امت ان کے نام کو باقی رکھ رہی ہے۔ آپ جب بھی قربانی دیں گے ہمیشہ قوم آپ کو یاد رکھے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ محنت کرنے والوں کے اجر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، ہمیشہ اللہ اسے کامیاب بناتا ہے۔ محنت کریں، ابھی آپ کے نتائج کا اعلان ہوگا، جو بچے کامیاب ہوئے ہیں وہ یقیناً قابل مبارکباد ہیں۔ میں اپنی جانب سے اور تمام اساتذہ اور ذمہ داران کی جانب سے انہیں مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور جو کسی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پائے، محنت کی تھی، تو حوصلہ انہیں پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ تو ششماہی امتحان اتنا معنی خیز نہیں ہوتا جتنا معنی خیز سالانہ